السلام علیکم۔ مغرب کا سب سے بڑا چینل BBC، اس نے BBC اردو نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں 3-4 بار مجھے کوٹ کیا اور کہا کہ لوگوں کو ورغلا رہا ہے کہ پولیو کے قطرے نہ دلوائے جائیں، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم نے حکومت سے نشاندہی کروائی اور ایسے لوگوں کی 150 آئی ڈیز بلاک کر دیں۔ دیکھیں، میں ایک تو کوئی افواہیں یا کسی قسم کا پروپیگنڈا تو کر نہیں رہا، میں نے صرف یہ کہا کہ آپ جو پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ میرے تو صرف 2-4 سوالات تھے جس کا میں آپ لوگوں سے جواب چاہ رہا تھا کہ میں کنٹونمنٹ میں پلا بڑا ہوں ساری زندگی، میرے جو دوست احباب میرے کلاس فیلوز تھے وہ DHA اور بحریہ جیسے زبردست پوش علاقوں میں پلے بڑے ہیں، انہیں تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ آپ میں سے جو پوش علاقوں کے لوگ ہوں گے آپ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی بار، بہت ہو گیا تو کسی کو 2 بار پلا لیے ہوں گے۔ تو یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں KPK کے، فاٹا کے، انٹیریئر سندھ کے، اس سے کیوں پولیو والوں کو اتنا زیادہ پیار ہے کہ ہر مہینے کے بعد آ کے انہیں قطرے پلائے جا رہے ہوتے ہیں اور زبردستی پلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں پیتا اس پہ FIR بھی کر دی جاتی ہے۔ کئی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آئے تھے اور کئی لوگ آپ کو گواہ اس طرح کے مل بھی جائیں گے۔ ایک تو یہ سوال تھا۔ اچھا، دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ BBC کو میں کہاں سے نظر آ گیا اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ BBC کو میں تب نظر کیوں نہیں آیا تھا جب بلوچستان میں یہی BBC کے اسپانسرڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کسی دور میں جلاتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے پہلا بندہ میں تھا جو کہ بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، کسی دوسرے صوبے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں جا کے اس نے کوئٹہ میں 14 اگست 2015 کو نیشنل فلیگ مارچ کا انعقاد کیا، جس میں پشتون اور بلوچ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوئے، اور سارے ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ہم سارے جو وہاں کے ٹرائبلز تھے وہ ایک پاکستانی پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہوئے۔ تب تو BBC نے نہیں دکھایا۔ 7 بجے ڈیرہ بگٹی بند ہوا جاتا تھا شام کو، اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جاتی تھی۔ ہم نے رات کو 11 بجے جا کے، جب 4000 ووٹ لے کے بندہ وہاں کا MNA یا MPA بن جاتا تھا، ہم نے 7000 بندوں کا جلسہ کیا ڈیرہ بگٹی میں۔ رات کو 11 بجے برآمدہ بگٹی کے علاقے میں جا کے قومی پرچم لہرائے، پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہندوستان کو منہ توڑ جواب ملا کہ تم جتنی لینڈ مائنز لگا لو، یہاں کے لوگ تو محب وطن ہیں۔ تو تب BBC وہاں کبھی بھی تشریف نہیں لایا، غائب ہو گیا۔ حالانکہ جب بھی آگ بھڑکانی ہو تو BBC سب سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ جب بھی KPK میں کوئی 2-4 لوگ اٹھ کے اگر ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو وائس آف امریکہ، BBC وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب مشل خان کیس ہوتا ہے، کوئی گستاخ کو سپورٹ کرنا ہو، یا آسیہ ملونہ کا کیس ہوتا ہے، BBC وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جب گل علی اسماعیل اویئر گرلز کی NGO چلا کے اور خواتین کو ابورشن سینٹرز بنانے پر آمادہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی تم لوگ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاؤ، جسم فروشی کرو اور جا کے ابورشن سینٹرز میں بچے ضائع کروا دو، ایسے لوگوں کو BBC اور وائس آف امریکہ کور کرتا ہے بڑا پازیٹیو ہو کے۔ تو جب ہم جیسے لوگ 20-25 ہزار لوگوں کا مجمع لے کے ہالینڈ کی ایمبیسی کے سامنے چلے جاتے ہیں، گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور ناموس رسالت کی آواز بلند کرتے ہیں، کیا وہ انٹرنیشنل معاملہ نہیں تھا؟ پورا ڈپلومیٹک انکلیو 7-8 گھنٹے کے لیے بند ہو چکا تھا، تب BBC کدھر تھا؟ تب تو نہیں آیا کوریج کے لیے۔ جب میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے قومی پرچموں کے ساتھ 20,000 بندوں کا جلسہ کیا اور ہندوستان کو بتایا کہ جناب KPK کے لوگ اداروں سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ حکومت سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے کوہاٹ KDA اسٹیڈیم میں جا کے جلسہ کیا، میں نے پشاور میں رنگ روڈ پہ 40,000 لوگوں کے جلسہ کیا، تب BBC کیوں نہیں آیا کوریج کرنے بھائی؟ تب یہ مر گئے تھے۔ تو ایک چیز تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم لوگ حق پہ ہیں، تب ہی ہمیں نیگیٹیولی دکھایا جاتا ہے مغربی میڈیا پر۔ تو لہٰذا میرے کئی دوست جو پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو BBC نے آپ کے خلاف لکھ لیا، لہٰذا گورنمنٹ بہت سخت قسم کے ایکشنز لے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی گلی میں کوئی پھرنے والا چوڑا چماڑ آپ کے خلاف بات کرے، دیٹ از ناٹ این اچیومنٹ۔ ہاں، اچیومنٹ یہ ہوگی جس طرح سے پہلے انڈین
ٹی وی، انڈیا ٹی وی میں عوام کی عدالت یا آپ کی عدالت جو ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے، ادھر میری تقریر چلا کے کہا گیا تھا کہ پڑھے لکھے بچوں کو گمراہ کرتا ہے اور کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے اور بچوں کو ٹرین کرتا ہے کہ جی آزادی کی جد و جہد کے لیے اپنا کردار ادا کرو. تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ کبھی پاکستان میں کوئی مائی کا لال مجھ پہ غداری کا لیبل نہیں لگا سکتا کہ ہندوستان نے مجھے دہشت گرد کہا، ہندوستان نے مجھے انتہا پسند کہا. میرے لیے فخر کی بات ہے. اس سے بڑھ کے میری پاکستان سے اور کیا سنسیریٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح آج جب یہ مغربی میڈیا جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، KPK میں پشتونستان یا لرو بل کا نعرہ لگانے کی بات کرتا ہے، آزاد بلوچستان کے نعرے لگانے کی بات کرتا ہے، سندھو دیش کے نعرے لگانے کی بات کرتا ہے، جناح آباد کے نعرے لگانے کی بات کرتا ہے، اس طرح کے چینلز، اس طرح کے نیوز گروپس جب آپ کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور مغرب کو آپ کی باتوں سے آگ لگنا شروع ہو گئی ہے، انہیں مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. لہٰذا میں اس تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دلیری سے بات کرو، اسلام اور پاکستان اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرو. اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور ہاں، ایک سوال ضرور میں کروں گا کہ پولیو کی ویکسینیشن جو آپ کریں بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات یہ اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی کہا تھا، پورے پاکستان میں کتنے کیسز آئے پولیو کے؟ 3 یا 4. ہیپاٹائٹس کے کتنے کیسز آئے؟ ہزاروں لاکھوں. کینسر کے کتنے کیسز آئے؟ ہزاروں. جب پولیو کی ویکسین کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو پلا لی گئی ہے، دوبارہ کیوں آ کے پلا رہے ہو، اس پہ آپ FIR کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے زبردستی کینسر کا بھی علاج کرا لو یار، بڑا مہنگا ہو گیا. ہیپاٹائٹس کا بھی علاج زبردستی کرا لو، اور جو کہے کہ میں نے کینسر کا علاج نہیں کرانا، میں نے مرنا ہے، اس کے خلاف FIR ٹھوک دو. اور پھر BBC کا اس کو سپورٹ کرنا. میں نہیں کہوں گا کہ دال میں کچھ کالا، پھر آپ کہیں گے اب ہم پھیلا رہے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں تھے، صرف میں ان کا جواب چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے میرے سر پہ سارے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. خیر، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے.